بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ہرات میں ایک سادات فیملی تھی۔ خاتون جوانی میں بیوہ ہو گئیں، بچیوں والی تھی۔ تنگ دستی آئی تو انہوں نے سمرقند کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی سردار، کوئی سکھی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں دو سردار ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک آتش پرست۔ خاتون مسلمان سردار کے گھر گئیں اور کہا کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں، پردیسی ہوں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ ہی رہنے کا کوئی ٹھکانہ۔ سردار نے پوچھا تمہارے پاس کوئی نسب نامہ ہے؟ خاتون نے کہا میں ایک نادار پردیسی ہوں، میں سند کہاں سے لاؤں؟ سردار کہنے لگا یہاں تو ہر دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جواب سن کر وہ خاتون وہاں سے نکلی اور مجوسی سردار کے پاس گئی۔ وہاں اپنا تعارف کروایا۔ اس نے فوراً اپنی بیگم کو ان کے ہمراہ بھیجا کہ جاؤ ان کی بیوی بچیوں کو لے آؤ۔ رات سرد تھی۔ خاتون اور ان کی بچیوں کو کھانا کھلا کر مہمان خانے میں سونے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ اسی رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سونے سے بنے ایک خوبصورت محل کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک مسلمان کا ہے۔ یہ کہتا ہے مسلمان تو میں بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اسلام پر کوئی سند پیش کرو۔ وہ شخص کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی بیٹی تیرے دروازے پر چل کر آئی اور تو نے اس سے سادات ہونے کی سند مانگی، میری نظروں سے دور ہو جا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ پردیسین خاتون کہاں گئی۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ آتش پرست سردار کے گھر چلی گئی۔ وہ اسی حالت میں بھاگا گیا اور اسی سردار کے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگ پڑا۔ گھر کا مالک باہر نکلا اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ خاتون جو اپنی بچیوں کے ہمراہ تمہارے گھر میں ٹھہری ہوئی ہے وہ مجھے دے دو، وہ میری مہمان ہے۔ حضور وہ میرے مہمان ہیں، آپ کے نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ مجھ سے 300 دینار لے لو اور انہیں میرا مہمان بننے دو۔ مجوسی سردار کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگا بھائی میں نے بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب میں تمہیں کیسے واپس کر دوں؟ میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے دروازے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور تجھے کہا جا رہا کہ دور ہو جا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے تو نے میری بیٹی کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، تو اور تیرا سارا خاندان بخش دیے گئے ہیں۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی میں ایمان لا چکا، میرا سارا خاندان کلمہ طیبہ پڑھ چکا ہے۔ ہم وہ دولت کبھی آپ کو واپس نہیں کریں گے۔